بھائی گزارش یہ ہے کہ جو آدمی رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، فوت ہو گئے، ان کے لیے آپ حج بھی کر سکتے ہیں، اور حج بدل سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ حج بھی ہو سکتا ہے، عمرہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک آدمی کی طرف سے ہوگا، یعنی حج یا والدہ کا کریں گے یا والد کا کریں گے، عمرہ بھی یا والد کا کریں گے یا والدہ کا کریں گے، یہ نہیں کہ ایک عمرہ جو ہے وہ دونوں کے لیے ہو جائے، ایسا نہیں۔ ہاں لیکن یہ بھی ہے کہ جب آدمی حج کرے والدین کے لیے یا عمرہ کرے، اس کو بھی اللہ پورے عمرے کا ثواب دے، یعنی جس کے لیے کر رہا ہے اس کو بھی ملے گا، کرنے والے کو بھی ملے گا۔ ہاں اسی طرح کوئی عزیز ہے وہ ایسی بیماری میں ہے کہ نہیں آ سکتے، ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے عزیز بیمار ہیں، اللہ سب کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ ہم روڈ پہ ہوتے ہیں، جمعہ کے خطبے کی آواز تو آ رہی ہوتی ہے لیکن الفاظ سمجھ نہیں آ۔ میرا بھائی بات یہ ہے کہ اگر مثلا حرم کی صفیں چلتے چلتے آخر یاد تک چلی گئی، صرف آواز ہی آ رہی، آپ کی جمعہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آگے آپ کے صفیں نہیں ہیں، مکان ہیں، بلڈنگ ہیں، اور آپ جہاں مرضی آئے کھڑے ہو جائیں کہ آواز آ رہی ہے، پھر نماز نہیں ہوگی۔ یہ آواز تو ٹیلی ویژن پر پوری دنیا میں آ رہی ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے اور سب سے افضل یہ ہے کہ جتنا آدمی پہلے آئے گا، کعبے کے قریب ہوگا، کعبہ سامنے ہوگا، اتنا اجر زیادہ ہوگا۔ اسی طرح پھر صفوں کے ساتھ صفیں ملتی جائیں گی، اگر اتصال ہے تو یا کم از کم اگلی صف والے نظر آ رہے ہیں تو نماز ہو جائے گی۔ باقی تو اگر قریب بھی ہوں تو خطبہ ضربی میں ہوگا نا، ہر آدمی ضربی نہیں سمجھ سکتا۔ اگر عصر کے بعد یا فجر کے بعد قرآن پڑھ رہے ہیں اور سجدہ تلاوت آگے کر سکتے ہیں۔ اگر 6 مہینے کا بچہ ساتھ ہے، اس کی طرف سے بھی اس کی ماں یا نیت کر لے، اس کے لیے کوئی احرام ضروری نہیں، کوئی احکام نہیں، کوئی احرام ضروری نہیں، اس پر کوئی حکم ہی نہیں ہو، تو بچہ ہے، لیکن آپ نیت کر لیں تو انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ملے گا اور تمہیں بھی مزید عمرے کا ثواب ملے گا۔ چونکہ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک بیوی نے اونٹ کی پلان پہ بیٹھے بیٹھے اپنے چھوٹے بچے کو حضور کے سامنے ایسے کیا، الہذا حج، یا اس کا حج ہوگا؟ آپ نے فرمایا نعم ولک اجر، اس کو حج کا ثواب بھی ملے گا، تمہیں بھی ثواب ملے گا۔ بس نیت کر لو، باقی کوئی حرام سے حرام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ طواف کے بعد اگر 2 رکعت پڑھنا بھول جائیں، جب یاد آئے پڑھ لیں۔ اگر کوئی عورت عمرے کے لیے غیر محرم کے ساتھ حج پہ آئی ہے، وہ بہت بڑا گناہ ہے، غیر محرم کے ساتھ سفر کرنا منع ہے۔ باقی آ گئی، اللہ قبول کرے، اللہ معافی دے، لیکن ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایجنٹ حضرات جو ہے وہ محرم بنا دیتے ہیں، عمر اس کی 40 سال ہونے کی وجہ سے، بہرحال جو بھی مجبوری ہو کسی غیر کو محرم نہ بنائے۔ اور اس میں میری بہن بڑے بڑے حادثے ہوتے، مثلا تم کسی کی بہن بن کے آ گئی، وہ بندہ ہی چھپ گیا تو تم واپس ہی نہیں جا سکتی جب تک وہ بندہ نہ آئے، کہاں سے ڈھونڈے گی آپ اس کو؟ تو اس لیے جو وارث لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وجن سے کہ بھی ہماری کسی عورت کے ساتھ غیر محرم کو نہیں لگا، یا اگر آدمی کی عمر تھوڑی، اچھا تمہیں اس کا محرم بنا ہوگا جی، کبھی نہیں، وہ نہ آئے یا چھپ جائے یا میں کہاں جاؤں گا۔ جی کہ آپ نے کہا ہے کہ حرم میں کسی نبی کی قبر نہیں ہے، میں نے پڑھا ہے کہ یہاں پر 300 انبیاء کرام کی قبریں ہیں، اور حضرت اسماعیل کی قبر بھی جو کہ حتیم میں ہے،
اس کی تصویر بھی میں نے دیکھی ہے، میرے پاس مکے کی تاریخ ہے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ جو کچھ آپ نے لکھا ہے نا، یہ 101% جھوٹ ہے، جھوٹی اور مکذوبہ اور موضوعہ روایات۔ کسی صحیح حدیث میں مجھے آپ یہ نہیں دکھا سکتے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سیاستہ کی حدیث ہو۔ حضور پاک نے بی بی عائشہ کو یہ تو بتلا دیا کہ تیری قوم قریش جب کعبہ بنا رہی تھی پیسے ختم ہو گئے تو کعبہ چھوٹا کر دیا، حتیم والی جانب جو ہے 7 ہاتھ تک جو ہے یہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے۔ یہ تو بتا دیا، یہ تو نہیں بتایا کہ میرے دادے کی قبر بھی یہی ہے۔ خدا کا خوف کرو۔ سیدنا اسماعیل کا یہ مصلی ہے، یعنی یہاں بیٹھ کے آپ عبادت کرتے تھے، یہ نہیں کہ قبر ہے۔ اور پھر دوسری حدیث تم نے نہیں پڑھی کہ حضور نے فرمایا کہ قبروں میں نہ تو ٹیک لگا کے قبر سے بیٹھا کرو اور نہ جوتے کے ساتھ قبر کے اوپر چلا کرو، یہ مردے کی توہین ہے۔ اللہ نے مسلمان کو زندگی اور موت دونوں میں عزت و احترام دیا ہے۔ اگر یہاں 300 پیغمبر دفن ہیں، اللہ کے نبی اوپر چل کے طواف کرتے رہے، کچھ خوف خدا بھی تو کیا کرے نا۔ ایک حدیث میں نے پڑھا تھا، کون سی حدیث میں پڑھا تھا جی آپ نے؟ ایک حدیث کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ سب جھوٹی تاریخی روایات ہیں کہ یہاں حضرت ہود کی قبر ہے، یہاں حضرت صالح کی قبر ہے، اور یہاں یہ ہے۔ اگر یہ بات ہوتی، سب سے پہلے خبر دینے والے آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ ہوتے۔ اور کبھی حضور آپ نے تو اونٹنی میں بیٹھ کے بھی طواف کیا ہے، حضور اونٹنی کے اوپر تھے۔ اچھا خدا کی شان دیکھو، اللہ کی قدرت ہے نا کہ اونٹنی بھی اللہ کی طرف سے معلمہ تھی کہ اس نے طواف کے دوران میں کوئی پیشاب وغیرہ نہیں کیا، ورنہ جانور ہے، اس کو کون قابو کر سکتا ہے؟ تو آپ نے اس لیے طواف کیا کہ لوگ دیکھ لیں کہ میں کہاں سے شروع کر رہا ہوں، کہاں ختم کرتا ہوں، کیسے استلام کرتا ہوں، اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں کیا پڑھتا ہوں۔ تعلیم کے لیے کیا۔ نیچے قبریں تھیں، اللہ کے نبی اونٹنی سے چلتے رہے انبیاء کی قبروں پر۔ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ یہی تو ہم روتے ہیں کہ آج کل کا نوجوان ایک حدیث کہیں سے پڑھ لیتا ہے، وہ عالم بن جاتا ہے۔ حضور پاک جب معراج میں جا رہے ہیں، حضور نے فرمایا کہ ایک مقام سے میں گزرا، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ جگہ مجھے دکھائی جائے تو میں پہچان بھی دوں گا، بتا بھی دوں گا کہ یہ جگہ ہے۔ الکسیب الاحمر، سرخ ریت کا وہ ٹیلا تھا۔ براق رک گئی اور جبریل نے کہا حضور اترے، یہاں 2 رکعت نماز پڑھے، یہاں قبر ہے آپ کے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ حضور نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد ایک حدیث صحیح میں یہ بھی فرمایا کہ اخی موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ، میں نے یہ بھی دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر اللہ کے ایک نبی کی قبر حضور کو معلوم ہوئی، حضور نے بتا دیا امت کو، 300 والی خبر نہیں بتلائی۔ کیوں ایسی باتیں کر کے مسلمانوں کے طواف بھی برباد کر رہے ہو؟ یعنی اللہ کے کعبے میں آنے کے بعد بھی ہم قبروں کا طواف کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ انبیاء آخری جب اپنی امتوں پہ عذاب آ کے ہلاک ہو گئی، وہ سب عرب میں آ گئے تھے۔ بعض روایات میں کہ 70 پیغمبر کی قبر جو ہے وہ مسجد خیف میں نام ہے، لیکن سب یہ جھوٹ ہے، موضوع ہے، دجل ہے، فریب ہے امت کو دھوکہ دینے کے لیے۔ محبوب سے آیا ہوں واپسی پر، امام نے جمعہ کی نماز کا خطبہ گھر پہ پتہ نہیں کیا ہے گھر کر دی۔ ظہر کی اذان کا وقت 11 ستائی کا، مجھے نہیں سمجھ آئی آپ نے کیا لکھا ہے۔
وہ پہلی اذان اعلام کے لیے ہوتی ہے، اصل اذان وہ ہے جو امام بیٹھتا ہے اور اذان ہوتی ہے۔ پاکستان سے آیا ہوں، ایک عزیز نے آپ زمزم سے کفن دھو کر لانے کا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے شریعت کا، یہ لوگوں نے اپنے عقل سے ایک بات بنائی ہے کہ زمزم چونکہ بڑا برکت والا پانی ہے، اس سے اگر ہم کپڑا دھو لیں گے وہ کفن بنے گا تو شاید ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن یاد رکھو یہ مسئلہ صرف تمہیں سمجھ آیا، حضور کے لاکھوں صحابہ نے کبھی نہیں دھویا۔ جب ہم صفا مروہ ختم کر لیں تو 2 رکعت نفل پڑھیں، بالکل نہیں۔ یہ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ مستحب ہے کہ آدمی اللہ کے شکرانے کے طور پر 2 رکعت پڑھ لے کہ اللہ نے ہمیں عمرہ نصیب کیا، لیکن یہ بھی کسی حدیث میں نہیں، نہ حضور نے پڑھی نہ صحابہ نے پڑھی نہ کسی امام نے پڑھی۔ میرا بھائی باقی ان جھگڑوں میں نہ پڑے۔ امام شافعی کے مسلک پر مقتدی کو بھی فاتحہ پڑھنی ہے، چاہے نماز جہری ہو یا سری ہو، لیکن امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اگر نماز جہری ہے، فجر کی نماز ہے، مغرب کی عشاء، اس میں نہ پڑھو۔ اگر نماز سری ہے کہ تم امام کی قرات نہیں سن رہے ہو، ظہر ہے اور عصر ہے، تو اس میں پڑھا کرو۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب امام موجود ہے اور حضور نے فرما دیا ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام موجود ہے امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کا پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح صحیح حدیث میں ہے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تم آمین، تو مانا ہوا کہ فاتحہ پڑھنا امام کا وظیفہ ہے۔ باقی جو پڑھتے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کہو، اور جو نہیں پڑھتے ہیں الحمدللہ ان کے پاس بھی احادیث رسول اللہ ہیں۔ اللہ نماز سب کی قبول کرتے ہیں بلا وجہ، نہ اختلاف کریں نہ افتراق کریں۔ امت اس وقت اتحاد کی محتاج ہے، وہ افتراق کی محتاج نہیں ہے۔ جو آدمی بھی فوت ہو جائے اس کے لیے 3 دن کا سوگ ہوتا ہے، مگر بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن ہوتا ہے۔ 3 دن کے لیے معنی یہی ہے کہ 3 دن میں آپ جائیں اور اس کو دعا کریں عظم اللہ اجرکم، اور اس کی مغفرت کی دعا مانگیں اور پسماندگان کے صبر جمیل کی دعا مانگیں۔ 3 دن سوگ شریعت میں ہے، جائز ہے۔ دوران طواف وضو ٹوٹ جائے وہ طواف چھوڑ دو، اور کیا کرو گے؟ طواف نماز کے حکم میں ہے، جا کے وضو کرو پھر طواف شروع کرو۔ بغیر وضو کے طواف نہیں ہو سکتا۔ طواف کے بعد 2 رکعت جو افضل یہی ہے کہ فوراً پڑھیں، لیکن اگر کوئی لیٹ پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ 9 ذی الحجہ کو عرفات میں انشاءاللہ جب 9 ذی الحجہ آئے تو مسئلے پوچھ لینا، ابھی سے یاد رکھ کے کیا کرو گے۔ مسافر جو ہے وہ قصر کریں گے، حنفی مسلک میں جو مقیم ہے وہ پوری پڑھے گا۔ احرام میں افضل یہی ہوتا ہے کہ وہ جوتا پہنے کہ اوپر والی ہڈی بھی اور ٹخنے بھی ظاہر ہوں، لیکن ایسا جوتا نہ ملے، جو بھی لے وہ بھی حضور نے فرمایا حتیٰ کہ بوٹ ہے تو اس کی ایڑی کو دبا کے پہن لو پھر بھی جائز ہے۔ حلق استرے سے ہوتا ہے، ہاں جی حضور کے زمانے میں تو استرے سے ہوتا تھا، مشین بنی ہی نہیں تھی۔ قرآن میں جو ہے نا محلقین رؤوسکم، حضور پاک نے بھی حلق کرایا، صحابہ نے بھی، تو اس وقت یہ 0 مشین اور 1 نمبر اور 2 نمبر، یہ 4 نمبر، یہ 10 نمبر یہ نہیں بنے تھے، تو لہذا استرا ہی مراد ہے۔ لڑکی کی شادی کے لیے کتنی عمر ہونی چاہیے؟ اسلام کوئی پابندی نہیں لگاتا، جب لڑکی بالغ ہو جائے شادی ہو سکتی ہے، چاہے وہ 10 سال کی بھی بالغ ہو جائے، 12 سال کی بھی بالغ ہو جائے، کیونکہ ہر ملک میں بلوغت جو ہے مختلف ہوتی ہے۔ جو گرم ملک ہیں وہاں لڑکیاں جلدی بالغ ہوتی ہیں، اور جو ٹھنڈے ملک ہیں وہاں دیر سے بالغ ہوتی ہیں۔ باقی یہ 18 سال 19 سال 20 سال یہ تو حکومتوں کے بنے ہوئے قانون ہیں نا۔ اگر ایک آدمی کی بلڈنگ ہے
وہ بینک والوں کرایہ بھی لینا چاہتے ہیں، افضل یہ ہے کہ نہ دو، لیکن اگر دے دو تمہارا کرایہ حلال ہے، تم کوئی سود تو نہیں لے رہے، تم تو اپنی عمارت کا کرایہ دے رہے ہو، لیکن بہتر یہی ہے کہ سود والی عمارت کے سائے سے بھی بچو۔ میں اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان تھا، اب ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے اور ایک عالم کا رشتہ ہے۔ بھئی ہم تو مولوی لوگ ہیں، اور حدیث میں بھی ہے فاختر ذات الدین، کہ دین والے کو ترجیح دو، لیکن تم استخارہ کر لو۔ جس کے حق میں استخارہ میں خیر ہو وہ کر دو۔ ابھی یہ وقت نہ گزارتے رہو، بس استخارہ کرو اور توکل اللہ کرو۔ اگر ایک انسان کی فرض قضا نمازیں ہیں، حرم میں قضا کرے تو 1,00,000 کا ثواب ملے گا، ایک نماز پڑھنے سے 1,00,000 نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ اگر ایسا ہو تو پھر تو آپ فارغ ہیں اگلی زندگی کے لیے، آپ تو کئی نمازیں پڑھ چکے ہیں۔ ایسے مسئلے بڑے ڈھونڈتے ہیں جس میں ان کی دین سے جان چھوٹ جائے۔ ایک عورت خاوند کی اجازت سے اپنے بیٹے کے ساتھ عمرے پہ آئی، فون پر خاوند نے کہا اگر تو واپسی پر بیٹے کے اس کے گھر گئی تو طلاق ہے تو نہ جائے اس کے گھر، بس سیدھی خاوند کے گھر چلی جائے تاکہ طلاق سے تو بچے نا۔ وہ تو وہی پہلے دفعہ آنے پر قسم ہے نا، پہلے اپنے خاوند کے پاس چلی جائے، پھر بعد میں اپنے بیٹے کے پاس بھی جا سکتی ہے۔ عید میلاد النبی میں جو جلوس نکالتے ہیں یہ 100% بدعت ہے، نہ اس کا قرآن سے تعلق ہے نہ حدیث سے ہے۔ 600 سال بعد ایک بادشاہ تھا مصر میں جس نے یہ بدعت ایجاد کی۔ اگر صفا مروہ دوڑتے ہوئے میں نے منہ پہ ہاتھ پھیرا کو بال گر گئے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے 1980 یا پتہ نہیں کیا حج کیا، قربانی مینا میں کی، تھوڑا گوشت لا کر رکھا، پتہ نہیں کھایا۔ 83 میں نے حج کیا، بینکر راجی کو 300 ریال دیے، مہاراج جو ہوا نا ہو گیا، افضل وہی ہے کہ خود کرو۔ بینک والے قربانی کرتے ہیں لیکن وہ وقت میں نہیں کر سکتے، اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے تو 5 لاکھ جانور ذبح کرنا ہے۔ ایک جانور کو ذبح کرنے کے لیے اگر آپ 1 منٹ بھی دیں تو 5 لاکھ منٹ لگے گا، کتنے دن بنیں گے؟ وہ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں کے نزدیک ترتیب ضروری نہیں ہے وہ ان کو دے دیں، حنفی مسلک میں خود کرو۔ امام صاحب اس میں بڑے سخت ہیں، وہ کہتے ہوئی نماز تو اسی طرح پڑھو جیسے حضور نے پڑھی ہے، تو حضور نے تو اپنے ہاتھ سے اونٹ ذبح کیے ہیں، تو یہاں بھی اسی طرح کرو جیسے حضور نے کیا ہے۔ احرام میں جوتا وہی جو بھی کوئی بھی پہن لو، احرام ہو جاتا ہے۔ احرام مکمل کرنے کے بعد آدمی اپنے بال خود کاٹ سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ 3 ادھر سے کاٹے اور 3 ادھر سے ٹک لگائے، وہ دم بڑھ جائے گی۔ یعنی سارے بالوں پہ مشین پھیر دے یا کسی بلیڈ سے اپنے سر پہ اس طرح پھیر دے، کر سکتا ہے۔ میری بیوی فوت ہو چکی ہے، زندگی میں کبھی بھی میری نافرمانی نہیں کی۔ اپنے گھر میں طلباء کو بلا کے درود شریف پڑھاتا ہوں، طعام کھلاتا ہوں، کبھی کبھار پڑھتے ہوئے طالب لے جا کر قبر پہ قرآن پڑھانے کے لیے نہ لے جایا کرو، اور مدرسے میں جا کے دے دیا کرو، وہی پڑھ لیں۔ یہ ضروری نہیں کہ تیرے گھر میں آئے تو ثواب ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ یہی تو رواج ہے نا کہ گھر میں قرآن خوانی ہو۔ کہتے ہیں جی کہ جمعہ مبارک کی کل رکعتیں کتنی ہیں؟ وہی جو ہمیشہ آپ کے ملک میں 4 رکعتیں پہلے، 2 فرض، 4 رکعت بعد میں۔ یہاں کوئی حکم اور بدل گیا ہے، شریعت اور بدل گئی ہے۔
باقی یہ ہے کہ بعض ائمہ کے نزدیک پہلے بھی 2 رکعتیں بعد میں بھی 2 رکعتیں. امام حنیفہ فرماتے ہیں پہلے بھی 4 رکعتیں بعد میں بھی 4 رکعتیں. تو ہم 4 پڑھیں گے تو 4 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا، 2 پڑھیں گے تو 2 کا ملے گا. تمہاری مرضی ہے، ثواب زیادہ حاصل کرو یا کم کرو. نماز کے لیے نیت کرنا لازمی، بالکل لازمی ہے، کوئی عمل نیت کے بغیر ہوتا نہیں. لیکن عربی کی نہیں، یہ ہم بیٹھے ہیں شاگری کی ہی نیت ہے، کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. نیت ہے تو بیٹھے ہیں نا. احرام کی حالت میں خوشبو حرام ہے. طواف کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں نے خوشبو لگایا ہوا ہوتا ہے، لوگوں نے لگایا ہوا ہے، تم نے تو نہیں لگایا. تمہیں اگر خوشبو آ جائے تو وہ تو منع نہیں. تم خوشبو نہ لگاؤ احرام میں. اگر کوئی خوشبو والا ساتھ گزر گیا، اس کی خوشبو آئی تو کوئی بات نہیں. میں عمرے کے لیے آیا ہوں، اگر میرا بھائی آپ نے یہاں 15 دن قیام نہیں کرنا، آپ مسافر ہیں، اکیلے نماز پڑھو گے تو قصر پڑھو گے، لیکن امام کے پیچھے پوری پڑھو گے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ بھی امام کے بغیر گزارا ہی نہیں. اب دیکھو ہم مسافر ہیں، ہم نے 2 پڑھ لی ہیں، لیکن امام کے پیچھے 4 پڑھیں گے پوری. ہم اپنے ناخن اور بال کاٹ کے جنت البقیع میں دفن کریں؟ بالکل نہیں. جنت البقیع ایک مقدس مقام ہے، وہاں تو ناخن دفن کرنے جاؤ گے. یہ سمجھتا ہے کہ ناخن جو دم آواز کریں گے نا تو وہاں جنت البقیع میں آ جائے گا. جنت البقیع میں سے کوئی نہیں آتا. مر کے آ سکتا ہے، مدینے میں جا کے مر جاؤ، جنت البقیع مل جائے گا. ناخن بھی ساتھ، بال بھی ساتھ، آپ بھی ساتھ. ہاں عشق میں پھر مرنا تو پڑتا ہے، باتیں نہیں کرنی پڑتی. اگر سامنے کوئی آدمی سو رہا ہو تو نماز ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی. لیکن تم بھی کوشش کرو کہ اگر جگہ ہے تو ایسی جگہ پڑھو کہ وہ آگے نہ ہو. ایک ہے کہ جگہ تھوڑی ہے، جب بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور تہجد پڑھتے تھے، میں آگے سو رہی ہوں، تو جب حضور سجدے میں آتے تو میرے پاؤں کو ہاتھ لگا تو میں پاؤں سکیڑ لیتی، حضور سجدہ کر دیتے. اور پھر جب حضور کھڑے ہوتے میں پاؤں سیدھا، چونکہ حضور کا تو سجدہ بھی بڑا لمبا ہوتا تھا نا، رکوع بھی اور تلاوت بھی اور قیام بھی، اور ہماری طرح تو نہیں تھا. ہمارے ہاں تو ایکسپریس ٹرین چلتی ہے نا، امام فاتحہ ختم نہیں کرتا، یہ 2 رکعت سنت پڑھ کے بھی آ جاتے ہیں. یہ نماز بالکل نہیں ہوتی، اس سے بہتر ہے کہ نہ پڑھا کرو. پڑھو تو صحیح طریقے سے پڑھو. آپ کی آواز مذکورات میں نہیں آ رہی. میرے بھائی میرے بس میں کیا ہو، میرے بس میں ہو تو میں آپ کو ہر طرف سپیکر لگا دوں. یہ تو انتظامیہ کے ہاتھ میں. آپ دعا کریں کہ اللہ ان کے دماغوں میں یہ بات ڈال دے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں چلانے والے بھی ماشاءاللہ روز نئے ماسٹر بھیجتے ہیں. ان کو چلانا ہی نہیں آتا، صحیح چلانے والا آتا ہے تو پیچھے صحیح آواز جاتی ہے. کہتے ہیں کہ حرم کے باہر سین میں کھڑے ہیں، 3-4 صفیں چھوڑ کے کھڑے، اگر اگلی صفیں نظر آ رہی ہے نماز ہو جائے گی، لیکن اتصال صفوف کا ثواب نہیں ملے گا. حرمین شریفین میں جو باہر جوتے رکھے ہیں، اپنا جوتا گم ہو جائے وہ اٹھا لیں، بالکل نہ اٹھائیں. وہ لوگ بھول جاتے ہیں. تم کیوں اپنے عمرے کو خراب کرتے ہو؟ اپنے جوتے کو کپڑے میں لپیٹو اور اپنے ساتھ رکھو. مظہر کا بھتیجا جو بھی ملنا چاہتا ہے حاضر، مجھے عشاء کے بعد مل لیں گے. طواف اور صفا مکمل کرنے کے بعد اپنا حل کے قصر کروانے سے قبل کسی دوسرے ساتھی کا حل کر سکتا ہے، اگر وہ بھی طواف اور صفا مکمل کر چکا ہو. فتح مکہ کے بعد حضور پاک مکے میں کیوں نہیں رہے؟ وہ جناب ہجرت کی تھی، ہجرت کو نہیں توڑا جا سکتا. حضرت بلال چلے گئے تھے دمشق، بالکل چلے گئے تھے آپ کی وفات کے بعد، چونکہ ان سے فراق نبی برداشت نہیں ہوتا تھا.
اگر عورت ہوٹل کے کمرے میں نماز پڑھے بالکل لاکھ کا ثواب ہے، بلکہ اور زیادہ افضل ہے کہ پردہ بھی رہے گا۔ لیکن اگر حرم میں آ کے پڑھنا چاہے تو شرعاً آپ منع نہیں کر سکتے۔ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے روکے بھی مت۔ ان کو سارے مسئلے یہاں یاد آتے ہیں۔ اپنے ملک میں اگر ان کی عورتیں ماشاءاللہ انارکلی پھریں، مال روڈ پہ جائیں، میراتھن ریس دیکھنے جائیں، کرکٹ دیکھنے جائیں، رانی وہ خوش ہوتے ہیں، میری بیٹی نے جناب ٹاپ کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ طواف کے عیسائی کے دوران تھک جائیں، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے سانس لے لو، پھر چلو۔ میرے بھائی پر 4 سال سے جادو ہے، سورۃ البقرہ جو ہے اس کو فیڈ کر کے کانوں میں ہیڈ فون لگا کے اس کو سناؤ، جتنا سن سکے تھوڑا 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 روز، اور اسی طرح سارے گھر والے بیٹھ کے سورۃ البقرہ پڑھو، پانی پہ دم کرو، وہ پانی اس کو بھی پلاؤ، سارے گھر میں بھی ڈالو، انشاءاللہ شیطان اور جادو سب بھاگ جائیں گے۔ میں نے اپنی بیوی کو خواب میں دیکھا ہے تو اچھا ہو گیا، تو میں اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ تم اب خواب میں بیوی کو ہی دیکھو گے اور کس کو دیکھو؟ حضرت آدم کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ میں نے نہیں پڑھایا۔ تمہارے علاقے کا کوئی مولوی ہوگا؟ اوہ خدا کا خوف کرو، جب اللہ حکم دے دے کہ یہ تیری بیوی ہے، پھر نکاح کی کوئی ضرورت ہے؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تو اللہ نے بیوی بنا دیا، بات ختم ہو گئی۔ یعنی نکاح مولوی پڑھائے تو ٹھیک ہے، خدا پڑھائے تو نہیں ہوتا۔ یہ اچھی بات ہے بھائی۔ نماز ظہر مغرب عشاء کی آخری 2 رکعت نفل نہیں پڑھتے، اللہ عالم آخری 2 رکعت نہیں پڑھتے۔ اچھا، یعنی وہ مسافر ہیں، ان کو پڑھنی ہے 2 رکعتیں، اب امام پڑھے گا 4، وہ 2 پہ بیٹھے رہتے ہیں، آخری نہیں پڑھتے، نماز ہی برباد ہو گئی، نماز ہی نہیں ہوئی۔ تمہاری چاہے 2 رکعت تھی، تم اب امام کے تابع ہو گے، 4 پڑھو گے۔ یہ انہوں نے مسئلہ نکالا، اچھا جی میری تو 2 ہو گئی نا، ابھی امام جانے اس کا کام جانے، میں بیٹھا ہوں۔ فوتگی کے بعد کفن کے پیسے دیے جاتے ہیں کہ 12 نمبر میں ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، اگر کفن نہ ہو تو چندہ کر کے کفن ڈال سکتے ہو، یہ نہیں کہ اپنے پیٹ پالنے کے لیے کفن کے نام پہ پیسے وصول کرنا شروع کر دو۔ اور آیت آ گئے تعاونوا علی البر والتقوی، بر والتقوی یہ ہے کہ جیسے ایک غریب ہے، مر گیا، کفن نہیں، دفن نہیں، کچھ ہی، اس کی مدد کر دو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ، جب بابی رضی اللہ عنہ ہے، اپنے حق کی خاطر رشوت دینا تو لینے والے پر گناہ ہوگا، تم پہ نہیں ہوگا۔ حالت احرام میں صابن سے ہاتھ دھونے کے فوراً خیال آیا، چھوڑو 1-2 ریال خیرات کر دو، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر مکے میں ہمارا قیام 15 دن سے زیادہ، پھر نماز پوری پڑھو، پھر مسافر نہیں رہتے ہو۔ اگر ہم نے عمرے کا طواف کیا، عصر کی نماز ہو گئی، تو مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھے۔ عمرہ کرتے ہوئے غلطی سے پتہ نہیں کیا سینہ یا پشت جو ہے، مجھے سمجھ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، بہرحال کعبے کی طرف سینہ کرو یا پشت کرو تو طواف ٹوٹ جائے۔ اگر ہم 3-4 طواف اکٹھے کر لیں اور بعد میں سب کی 2-2 رکعت پڑھ لیں، وہ بھی جائز ہے۔ مسجد عائشہ سے احرام جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ اگر آدمی اپنا سر مونڈنے لگے
یا ساتھی کا اور خون نکل آئے کوئی بات نہیں. حلق سے پہلے احرام کھول دیا کیا مانا؟ یعنی کپڑے پہن لیے. اگر جلدی سے کھول کے پھر چادریں باندھ کے حلق کرا لے تو کوئی جرمانہ نہیں. رش کی وجہ سے بوسہ دینا مشکل ہے تو اس وقت آئیں جب رش کم ہو، لائن میں کھڑے ہوں، احتیاط کریں. اگر نہ بھی ملے تو ضروری نہیں ہے اشارہ کریں، بوسے کا ثواب ہے. امام نے 2 رکعت پڑھی، ہم نے 3 کی نیت کی تھی. بہرحال حنفی مسلک میں تو نماز دوبارہ پڑھو، وہ کہتے ہیں کہ امام اور مقتدی کی نیت ایک ہونی چاہیے. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا شافي يا سلام. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تمتحنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اجعلنا في ضمانك وامانك واحسانك. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اصلح نياتنا ونيات المسلمين. اللهم اصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك. اللهم لا تجعلنا مضرة للبادرين. اللهم لا تجعلنا عقدة للآخرين. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما. یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما. یا اللہ جو بھی تیرے دین کا کام کرنے والے ہیں ان سب کی حفاظت فرما. یا اللہ مساجد کی، مدارس کی، معاہد کی، معابد کی حفاظت فرما. یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، شام میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، بیت المقدس میں ہیں، برما میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان کی جان بال آبرو عزت کی حفاظت فرما. اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم. اللہم انا نعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ.